ہاں جی، السلام علیکم۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے۔ اچھا، آج بات کرنا چاہ رہا ہوں میں پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا اور حکومتوں نے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا۔ یہ تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947۔ یہاں تک تو آلموسٹ سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو معاملات پاکستان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں آج تک، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، پاکستان 1947 کو وجود میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے جدوجہد کم و بیش 100 سال پہلے شروع ہو چکی تھی کہ 100 سال پہلے سے مسلمانوں نے، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ ہم اس سے ہندو اور انگریز کی جو ملی بھگت ہے، اس اجارہ داری سے جان چھڑائیں اپنی۔ کرتے کرتے 1947 میں مجبور ہو گئے، وہ حکمران جو تھے، انگریز حکمران مجبور ہو گئے کہ اب تو آپشن نہیں ہے کوئی، ان کو الگ کرنا پڑے گا ہمیں، اگر نہیں کریں گے تو معاملات بہت زیادہ بگڑیں گے۔ 47 میں پاکستان بنا، اس کے بعد آلموسٹ 8-9 سال تک ایسے ہی معاملات چلتے رہے، کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس، نہ اسے کوئی سنبھالنے والا ہے، نہ اسے کوئی دیکھنے والا ہے، بس اس کو لوٹنے کھسوٹنے والے ہیں۔ 1956 میں 56 میں پہلا دستور پاکستان کی اسمبلی بناتی ہے، لیکن وہ 1-1.5 سال بھی نہیں چل سکتا۔ 1958 میں مارشل لا لگا دیا جاتا ہے اور وہ آئین ختم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان پھر جو ہے وہ منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ اب کیا بنے گا۔ سلسلہ چلتا رہا، ایسے ہی معاملات چلتے رہے۔ 58 میں مارشل لا لگ گیا، الیکشنز کوئی نہیں ہوئے، حکومتیں بنا لی گئیں اپنی مرضی کی، جیسے جس کا دل کیا اس نے ویسے اپنی حکومت کو سیٹل کیا، بنا کے معاملات کو چلانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1962 میں پاکستان کا ایک آئین بنتا ہے، وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، وہ بھی کچھ عرصہ چلتا ہے، حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔ 1969 میں پھر دوبارہ سے مارشل لا لگ جاتا ہے، پھر سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے 1970 میں، جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے، جنرل الیکشن۔ 1970 میں وہ ہوتا ہے الیکشن، لیکن ٹائم اس کا بھی پورا نہیں ہوتا، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد اسمبلی ختم کر دی جاتی ہے، پھر دوبارہ سے وہی سلسلہ مارشل لا۔ 1977 پھر سے مارشل لا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد 1985 میں الیکشنز ہوتے ہیں۔ حکومتیں تو بنتی رہی ہیں بیچ میں، مارشل لا کے دوران بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں، اپنی مرضی کی حکومت، جیسے جس کا دل کیا اس نے ویسے حکومت بنا کے اس ملک کو چلایا، اس ملک کو لوٹا کھسوٹا ہے، اور اس ملک کے لیے کیا کچھ بھی نہیں۔ اچھا، 1985 میں الیکشن ہوتا ہے، 88 میں اگین الیکشن، اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر 1990 اس میں پھر الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ اسمبلی ختم کر دی گئی تھی، تحلیل کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر 1993 اس میں پھر الیکشن ہوتا ہے۔ مدت کسی بھی حکومت کو پوری نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ اس کے کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے یہ معاملات سارے کروائے، اور آج تک ہوتے آ رہے ہیں یہ معاملات۔
اور ان کے اوپر آواز کوئی نہیں اٹھاتا کسی بھی فورم پہ، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، نہ کسی صوبائی اسمبلی میں کوئی ہمارا نمائندہ یہ بات نہیں کرتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر 93 کے بعد الیکشن دوبارہ ہوتا ہے 1997، 1997 میں، وہ بھی 2 سال بمشکل چلتا ہے۔ پھر 1999 میں تو اسے مارشل لا ہی کہوں گا، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی جناب جنرل پرویز مشرف کی طرف سے، کہ جو وقت کے خدا تھے، انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے سب کچھ سسپینڈ کر دیا، صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں اور جتنے بھی ادارے تھے سب کو یرغمال بنا کے رکھ دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر کوئی عدالت میں جاتا ہے اس بات کے خلاف تو عدالت یہ کہہ کے بات ختم کر دیتی ہے کہ ملٹری ٹیک اوور، فوج نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور فوج کو وہ ٹائم دے دیتے ہیں کہ جی آپ کے پاس 3 سال 4 سال جتنا بھی ٹائم ہے، آپ نے اس ٹائم کے اندر اندر معاملات کو سیٹل آؤٹ کرنا ہے اور الیکشنز کروانے ہیں۔ اچھا جی، وہ 2002 میں پھر الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں۔ 2002 کے بعد معاملات جو ان سے ہیں حکومتوں کے لیے کسی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 21ویں صدی شروع ہو گئی، لوگ تھوڑا سا میچور ہو گئے، تھوڑا سمجھدار ہو گئے، اور حکومتوں کو گرانے بنانے والے بھی تھوڑا سا سنبھل کے دیکھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا شروع کر دیے انہوں نے بھی۔ اس کے بعد پھر 2002 سے لے کے آج ہم 2022 میں ہیں، آلموسٹ 20 سال کے اندر ہمیں کوئی مارشل لا نہیں ملتا، کوئی ایمرجنسی نافذ نہیں کی گئی، اس طرح کا کوئی معاملہ اس ملک کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اب یہ 75 میں سے آپ یہ والے 20 سال مائنس کر لیں، 55 سال کے اندر اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ ان طاقت کے جو ہیں، وہ میرے پاس مناسب لفظ نہیں ہے میں جو ان کے لیے استعمال کروں، اور جو طاقت کا منبع ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہیں باقی کوئی بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے 55 سال تک اس ملک کو جیسے جیسے ان کا دل کیا ہے، جیسے ان کی مرضی ہوئی ہے، انہوں نے وہ معاملات اس ملک کے ساتھ کیے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جی حکومت یا سیاستدان کچھ نہیں کرتا، سیاستدان کو کچھ کرنے دیا جائے گا تو وہ کچھ کرے گا۔ جب ہمارے معتبر ادارے جو ان سے ہیں، اب اس کی یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ فگرز رکھے، ان کے اندر جتنی دفعہ بھی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس کے پیچھے ہمارے بڑے معتبر اور بڑے معزز ادارے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور ہماری فوج ہے، مارشل لا لگانے والے ہمارے فوجی ہیں جنہوں نے مارشل لاز لگائے۔ اب ان کی وجوہات کیا تھیں یا کیا ان کے محرکات تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ ایسے کون سے معاملات تھے جن کی وجہ سے مارشل لا لگانا پڑا، وہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے اوپر میں مطلب میرے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ یار اس وجہ سے لگایا گیا ہوگا یا اس وجہ سے لگایا گیا ہوگا۔ ایک چیز ہے جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ کوئی سیاستدانوں کی آپس میں چپکلش وغیرہ ہے اس کے اوپر، یا پھر ایک اور بات آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو اسمبلیاں تحلیل کی جاتی رہی ہیں 2 2 سال 3 3 سال بعد، اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور میں نہیں سمجھتا کوئی اور وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے آپ کا ذاتی مفاد، ذاتی اناد، اور ذاتی آپ کی ذات جو ان سی ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ میں یہ میں جو ان سی ہے یہ پاکستان کو لے کے بیٹھ گئی۔ اس میں کے چکر میں کئی کروڑ عوام بیچارے ذلیل ہوتے ہیں،
पाकिस्तान खज्जल, फुली खज्जल, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं के चक्कर में। आज हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए, 2022 चल रहा है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के सियासी मामलात ऐसे ही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदान सोचते हैं अपनी ज़ात तक। उन्होंने ये देखा है कि मेरी ज़ात पे इससे क्या फ़र्क पड़ा है, या मेरी ज़ात पे इससे क्या नुकसान हुआ है, या मेरे साथ इसने ऐसा किया था, मैं इसे बदला लूँगा अपना। और इन्हीं मामलात को लेके ये लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सिलसिले बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की मैशत को आप देख लें, बहुत बुरे हालात हैं इसके। आज मुझे मतलब इस बात पे अफसोस भी है कि हम 75 साल में भी इतना मेच्योर नहीं हुए, इतना हमारी दिमाग में ये बात नहीं बैठी कि इस तरह से मामला नहीं हल होंगे। आज अपोजिशन पार्टीज जो सी हैं वो सारी की सारी इस चक्कर में है कि वज़ीर आज़म को नीचे लाया जाए और एक नई हुकूमत तश्कील दी जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? आपको अगर कोई तकलीफ है, आपका कोई मसला है ज़ाती, तो वो आप इससे बाहर निकल के करें ना। अपने मामला ठीक है, वो अपने सेटल आउट करें, आप अपने मामला खुद से सेटल करें। इसमें पाकिस्तान को और इस अवाम को जलील करने का आपको कोई हक नहीं है। ये आपके पास इस चीज़ का कोई इख्तियार नहीं है कि आप इस मुल्क को ज़लील खार करें। इसके कवानीन के साथ, इसके आइन के साथ आप छेड़छाड़ करें, आपको ये वाले हक नहीं है। तहरीक अदम एतमाद आप लेके आना चाह रहे हैं, क्यों? वजह सिर्फ एक ही है कि आप ये चाहते हैं कि ये चला जाए, मैं आ जाऊं। करना आपने भी कुछ नहीं है, करना आपने भी कुछ नहीं है, आपने भी अपने सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मामलात को ही देखना है। तो इस तरह से ना करें। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुका है कि हम मतलब एक बंदा जो उनसा है, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, वो पैदा होते ही कई लाख रुपए का मकरूज है। इस तरह से आपने इसको, इस मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ाए हुए हैं, इस मुल्क का पैसा लूट लूट के ले गए हैं हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स। और मार्शल वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी एम्पायर इतनी इतनी बड़ी उनकी एम्पायर्स हैं कि अरबों खरबों के असासे हैं उनके, अरबों रुपए के कारोबार है। पूछने वाला कोई नहीं है, उनसे पूछता ही कोई नहीं है। उनसे कोई यही नहीं पूछता कि जी आप एक 18-19 स्केल के ऑफिसर, 20 स्केल के ऑफिसर, 21 स्केल के ऑफिसर, 22 स्केल के ऑफिसर, आपकी मैक्सिमम तनख्वाह बनती है 2.5 से 5 लाख रुपए, और आप का कारोबार है कई अरब रुपए का। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सादा सी बात है। ये अरबों रुपए कहाँ से आया, किधर से भी आपने कमा लिया? इसके अलावा आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर चल रहे हैं। यही मामलात हैं आपके। आपकी जो सैलरी है मंथली, आपने इसी सैलरी को लेके चलना है। इसके बावजूद आपके अरबों रुपए के असासे हैं। कैसे हैं? ये कौन पूछेगा इनसे? ये किसने इसको ठीक करना है? सिस्टम को, इस निज़ाम को ठीक करना किसने करना है? ये आप ही ने करना है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ की फिक्र ही नहीं करते। वो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र है कि उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि इनका वक्त गुजर रहा है, गुजरता जाए। ऐसे नहीं हुआ करता, कौमें ऐसे नहीं बनती। खान साहब बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे आप, बड़ी लंबी लंबी तकरीरें थी आपकी कि कौमें करप्शन से नहीं बनती। आज पाकिस्तान में करप्शन पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई है। आप कहा करते थे कि हम किसी से कर्ज नहीं लेंगे, और आपके 3.5 साल की हुकूमत ने अगली पिछली जितनी भी हुकूमतें थी कर्जा लेने वाली, सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कि जितना उन्होंने 20, 22, 25 साल में लिया था, आपने 3.5 साल में ले लिया। डेवलपमेंट भी नहीं है, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है जो लगाया जा रहा है आवाम के ऊपर या मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता हमें। सभी यही मामलात हैं। बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, महंगाई भी अरूज पे है।
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ معاملات کو لے کے نہ چلیں. اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر رحم کریں. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلنا کب پڑنی ہے. ابھی میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ماشاء اللہ سے. 1999 1999 جب مشرف صاحب نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی، تب کی بات ہے. میں تقریباً 11-12 سال میری عمر تھی اس وقت. اور وہ جو خوف تھا، فوجی حضرات آئے، انہوں نے مطلب ادھر گاؤں میں آ کے مار پیٹ کی. تو وہ جس بندے کو مارا تھا، وہ بندہ جیسے تیسے کر کے ہمارے گھر پہ پہنچا. میں نے اس کی کمر پہ دیکھا، بندوق کے جو بٹ ہوتے ہیں لکڑی کا جو اس کے پیچھے دستا ہے بڑا والا، وہ پورے کا پورا اس کی کمر کے اوپر ابھرا ہوا ہے. اس طرح سے وحشیانہ تشدد انہوں نے کیا. اچھا جی، وہ دن اور آج کا دن، اس کے اندر بڑے معاملہ چلے. ایک نفسیاتی جنگ خود سے لڑتا رہا، ایک ڈر پیدا ہو گیا اندر دل میں. وہ ڈر نکلتے نکلتے کئی سال لگ گئے، پھر جا کے وہ ڈر دل میں سے نکلا. اب یہ دیکھیں آپ کہ آپ ہمارے محافظ ہیں. آپ نے اس ملک و قوم کی حفاظت کرنی ہے، آپ کر بھی رہے ہیں، اچھے بڑے آسن طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن جو عناصر غلط ہیں بیچ میں، ان کو نکالیں، ان کو سامنے لے کے آئیں اور ان کو قرار واقعی سزائیں دلوائیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ناجائز طاقت کا استعمال نہ کر سکے. اچھا جی، وہ بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 1999 سے پہلے میں ٹرولی اسپیکنگ کہ جب گاڑیاں گزرتی تھی پاک فوج کی، 1.5 2 گھنٹے تک، ایون 3 گھنٹے، سم ٹائم تو ایسا ہوتا تھا شام ہو جاتی تھی، گاڑیاں گزر رہی ہیں روڈ سے، تو کوئی گاڑی ایسی نہیں گزرتی تھی جس کو ہم سلیوٹ نہیں کرتے تھے. کوئی ایک گاڑی ایسی نہیں ہوتی تھی جس کو ہم نے سلیوٹ نہیں کرنا. اور اس واقعے کے بعد، 99 کے بعد جو انہوں نے کیا، جو دیکھا، جس کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد پھر سلوٹ نہیں کر سکے ہم. محبت تو دلوں میں تھی، لیکن وہ والی عزت نہیں رہی. اس طرح سے جو تھا جنون، ایک تھا جو ایک شوق تھا، وہ نہیں رہا. پھر وہ ختم ہوتا گیا آہستہ آہستہ، وہ دل میں سے نکلتا گیا. محبت تو ہم پاکستان سے کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں سے بھی کرتے ہیں، لیکن شرط بیچ میں ایک ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ادارے مخلص ہیں، ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ مخلص ہیں، تو ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اگر وہ مخلص نہیں ہیں، اس ملک کو نوچنے کے لیے آئے ہیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے، ہم ان سے نفرت کریں گے. ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہیومن نیچر ہے یہ کہ ہم ان سے پھر نفرت کریں گے. اب ہر بندہ نہیں، ایک اپنا اپنا ہر کسی کا ایک تھنکنگ لیول ہے، اس نے اپنے حساب سے سوچنا ہوتا ہے، اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اب حقائق کی بات کریں تو حقائق یہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے سننے والے میری تصحیح کریں، مجھے صحیح کریں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اگر میں کچھ غلط کیا ہے، کوئی بات میں نے غلط کہہ دی ہے، یا کوئی غلط فگر میں نے دیا ہے، تو مجھے آپ صحیح بھی کریں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اور یہ جو باتیں ہیں، ان کے کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا جو حق ہے، جو آپ کا اپنا حق ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو پیدائشی آپ کا حق ہے، آزاد رہنے کا، آزادی سے بولنے کا، آزادی سے سوچنے کا، آزادی سے اپنا کام کرنے کا، وہ کسی طریقے سے نہیں چھینا جانا چاہیے آپ سے. وہ آپ کا حق ہے اور آپ کا ہی رہنا چاہیے، اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر کوئی چھینتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کے خلاف اٹھیں، لڑیں، اسٹرگل کریں.
آج ہم پاکستان کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ادارے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم نے ٹیکسز پے کرنے ہیں، ہم نے پسنا ہے، ہم نے مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، خون پسینے کی اپنی کمائی سے ٹیکسز دینے ہیں، اس ملک کو چلانا ہے، ہم نے چلانا ہے۔ یہ تو آپ کا جیک پاٹ لگ جاتا ہے کہ آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، حکومت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا جیک پاٹ لگ گیا، لیکن پستا کون ہے؟ ہم عوام پستے ہیں۔ تو میں یہ جو ویڈیوز آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کرتا ہوں اپنی باتیں کچھ، ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا کہ ہماری نسل نہیں، ہماری آنے والی نسل جو سی ہے وہ ایک بہتر پاکستان دیکھے گی، اور امید تو ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے۔ اگر ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری آنے والی نسل ایک بہتر سے بھی بہترین پاکستان دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اور آپ اگر ہمت ہار جائیں گے تو سمجھیں آپ ہار گئے ہیں، اگر ہمت نہیں ہاریں گے، چلتے رہیں گے، اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو لے کے چلتے رہیں گے، تو سبھی کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سارے ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے آپ سب کو بھی اور مجھے بھی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی بھائی کو کوئی بات بری لگی ہو یا کوئی ایسی بات جس سے اسے اذیت پہنچی ہو تو اس کے لیے ایڈوانس معذرت، اور جوش خطابت میں اگر کبھی کسی پرسنالٹی کے لیے کوئی بات منہ سے غلط نکل گئی ہو تو میں ایڈوانس ان سے معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں کہ ارادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جوش خطابت میں اگر ایسا کبھی ہو جائے تو میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ذاتی اناد یا بغض نہیں ہے، جس سے ہے اس کا نام لے کے بات کروں گا انشاءاللہ۔ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی کی ٹینشن نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے بس، اور باقی نہیں ہے کسی کی کوئی ٹینشن یا کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم جی، دعا میں یاد رکھیں۔